اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آئی ایم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اس سلسلے کا 7واں پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان جناب محمد علی سید صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سید صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سید صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تیسرے لیکچر میں زمین و آسمان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا۔ جی ہاں، اصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیسرے لیکچر میں جن موضوعات پہ بات کی وہ بیسیکلی اس کائنات کے بارے میں ہے۔ جی جی، یعنی زمین و آسمان تو ہے ہی اس کا موضوع، لیکن اصل زمین و آسمان جب ہم کہتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ پوری یونیورس ہے۔ جی، یعنی یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، سورج، یہ زمین، آسمان، اس کے اندر کے موسم، پہاڑ، سمندر، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی دریا۔ ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس میں جغرافیہ پہ بھی بات کی، جی جی، علم فلکیات کے اوپر بھی بات کی۔ فزکس پہ بھی بات کی ہے۔ جی ہاں، تو میں اس کے عنوانات ناظرین کو بتا دیتا ہوں تھوڑے سے۔ جی جی، تو اس میں آسمان اور زمین، سورج کی حرکت کے فائدے۔ جی جی، یعنی سورج تو ہم دیکھتے ہیں نا روزانہ، جی بلکہ ہاں، اکثر نہیں دیکھتے، ہاں ہفتوں نظر نہیں آتا، جی، کیونکہ ہم دنیا میں اپنے الجھے ہوتے ہیں۔ جی جی، اگرچہ سورج ہی ہے جس کی وجہ سے زمین پہ زندگی قائم ہے۔ بے شک۔ پھر اس کے علاوہ چاند ستاروں پر گفتگو فرمائی آپ نے، سیاروں اور ستاروں کی مختلف رفتاریں۔ یعنی ستارے جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں یا سیارے جتنے نظر آ رہے ہیں، ان کی جو سفر کرنے کی رفتار ہے وہ بالکل سب کی الگ الگ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آسمانی اجسام کی تیز رفتار گردش۔ جی جی، یعنی یہ زمین و آسمان سے، زمین سے جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، جو بہت چھوٹے چھوٹے ٹارچ کی طرح کے بلب کی طرح نظر آتے ہیں، یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا پورا نظام شمسی ایک ستارے میں جا کے غائب ہو سکتا ہے، اچھا، پتہ بھی نہیں چلے کہاں گئے یہ، خاص طور پہ نیلے رنگ کے جو ستارے نظر آتے جی جی ہیں۔ جی، اچھا، تو اگر یہ ہمارے سے قریب ہوتے زمین سے اور یہ ہر وقت تیز رفتار گردش ہوتی تو ہمارا حال یہی ہوتا کہ جیسے کہ ہمارے اوپر ایک لائٹ چل رہی ہے اور وہ تیز تیز گھوم رہی ہے تو چکر آ جاتے ہیں انسان تو کو۔ اس پہ بات کی امام نے۔ جی جی، اس کے علاوہ رات اور دن کے اوقات، اچھا، یعنی رات اور دن کے اوقات ایسے ہی کیوں ہیں کہ 12 گھنٹے یا 12.25 گھنٹے کی رات اور 12.25 گھنٹے کے دن، جی، اس کے اندر کیا مصلحتیں ہیں۔ جی جی، پھر ہوا کی حکمتیں، یعنی ہوا کیا چیز ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ کیوں چلتی ہے وہ۔ واہ، زمین اور پتھر میں کیا فرق ہے، 4 عناصر کیا ہے۔ جی جی، پھر آگ بھی ہے، آگ کے اوپر بات کی کہ آگ ضروری بھی ہے، یعنی ہر وقت ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آگ ایسی نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ جلتی رہے۔ اسی طرح بارشوں پہ بات کی آپ نے، پہاڑوں کے فائدے بیان کیے، جی جی، نباتات یعنی باٹنی کے موضوع کے اوپر، درخت، پودے، جڑی بوٹیاں کس طرح اگتی ہیں، کہاں اگتی ہیں، صحیح، درختوں میں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، پھولوں اور پھلوں کے پودے ہیں، اور کھجور کے درخت میں نر اور مادہ۔ اچھا، یہ اس کے ایک بیسک موضوعات ہیں جس میں امام نے فرمایا، اور اس کی پھر سائنسی تشریح میں نے لکھی ہے، جی جی، اور یہ موضوعات ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ 7 آسمان ہیں دنیا میں، مگر ہمیں ایک ہی آسمان نظر آتا ہے۔ آسمان ہے کیا چیز؟ آسمان کیا چیز ہے؟ جی، قرآن میں بہت جگہ ہے قرآن آسمان کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ائمہ علیہم السلام کی جو احادیث ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہیں۔ بالکل، قرآن نے ایک بات کو اجمالاً کہا اور ائمہ نے اس کو تفصیلاً بیان کیا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔
اور سائنس نے اس کے 800 یا 700 سال کے بعد ان کے مشاہداتی ثبوت حاصل کیے کہ قرآن نے سچ کہا تھا۔ تو قرآن نے کہا 7 آسمان، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تو 7 آسمان سے مراد جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ آسمان ہے۔ اس زمانے میں عرب کے اندر یونانی جو فلسفی تھے ان کے جو نظریات تھے وہ اس طرح سے مستحکم تھے لوگوں کے دماغ میں، جیسے آج کل اگر ناسا والے کوئی بیان دے دیں نا کہ ہم نے خلا میں فلاں چیز دیکھی ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ لیکن جو یونانی فلاسفر جو باتیں کر رہے تھے نزول قرآن سے پہلے، جی جی، ان کی مشاہداتی تصدیق ممکن نہیں تھی، اور جب ان باتوں کی مشاہداتی تصدیق ہوئی تو یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے کچھ نظریات درست تھے اور بیشتر نظریات غلط تھے اس زمین و آسمان کے بارے میں۔ ہمارا موضوع چونکہ زمین و آسمان ہے جی جی، تو ہم اسی کے اندر رہتے بات کریں گے۔ تو 7 آسمان کی جو بات کہی قرآن نے، بہت کئی جگہ آیا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے۔ تو یہ 7 آسمان جو تھے یہ 18ویں صدی سے پہلے کسی کے لیے کرۂ ارض پر ممکن نہیں تھا کہ وہ جان سکے کہ 7 آسمان ہیں کیا۔ صحیح ہے۔ لیکن جب 18ویں صدی کے بعد یعنی 19ویں صدی کے آخر میں خلائی ترقی کا آغاز ہوا، اور اس زمانے میں غبارے جو گیسی غبارے ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کر جو ریسرچ کرنے والے سائنسدان تھے مغرب کے، جی جی، تو انہوں نے فضاؤں اوپر گئے، زمین سے اوپر گئے ایک خاص بلندی تک، پھر راکٹ ایجاد ہوا، جہاز ایجاد ہوئے، پھر سیٹلائٹس ایجاد ہو گئیں۔ اب ایسی دوربینیں ہیں جو خلا میں گردش کر رہی ہیں اور وہ خلا کو پوری آسمان کو اور اس کو دیکھ رہی ہیں۔ تو جہاں تک 7 آسمان کا پتہ چلا 19ویں صدی میں کہ 7 آسمان کیا ہیں، یہ ایک جواب ہے۔ جی، تو ہماری زمین جو ہے، ہماری زمین کے ارد گرد ہر طرف ایک گیس کا ماسک لگا ہوا ہے، اچھا، جس کی پہلی لیئر جو ہے اس میں ہوا، آبی بخارات، بارشیں، آندھیاں، طوفان، بجلیاں، یہ سب جو ہے نا پہلی لیئر کے اندر ہیں۔ یہ پہلا آسمان ہے اگر ایک طرح سے ہم تشریح کریں۔ پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر۔ اس وقت تک سائنس نے 7 تہیں آسمان کی دریافت کر لی ہیں۔ کوئی بھی آدمی گوگل پہ جا کر ٹائپ کرے لیئرس آف اسکائی تو اس کو 7 لیئرس کے کام بھی مل جائیں گے اور نام بھی مل جائیں گے، اور ان کے درمیان جو آپس میں فاصلے ہیں، جی جی، یعنی کوئی 800 میل اوپر ہے، کوئی 600 میل اوپر ہے، کوئی اس سے زیادہ اوپر ہے، تو یہ 22 تہیں ہیں آسمان کی، اچھا، جو ہماری زمین کا آسمان ہے۔ تو جہاں قرآن میں سماع الدنیا استعمال ہوا ہے تو اس سے تو زمین کا آسمان مراد ہے، اور اس کی 7 تہیں ہیں۔ جی، اس کے علاوہ جو آسمان ہے نا وہ بے شمار ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس لیے کہ ہماری کہکشاں میں ملکی وے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کے اندر 100 ارب ستارے ہیں سورج جیسے یا سورج سے بڑے، تو پھر ان کے اپنے نظام شمسی ہیں، ان کے اپنے اپنے آسمان ہیں۔ جیسے ہمارے نظام شمسی کے اندر 8 یا 9 سیارے ہیں تو ان کے الگ الگ آسمان ہیں۔ جی جی، یعنی جو چاند کا آسمان ہے وہ اس آسمان جیسا نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے نظام شمسی میں زمین ایک ایسا سیارہ ہے جس کے اوپر یہ پورا آسمان موجود ہے، اور یہ آسمان جو ہے زمین کی کشش ثقل کے باعث قائم ہے۔ یہ ہوائیں اور ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر کشش ثقل کم ہو جائے زمین کی تو یہ آسمان غائب ہو جائیں گے اور زمین سے زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے آسمان سے متعلق ہے اخضر، یعنی یہ سبز، تو سبز آسمان بھی ہوتا ہے؟ ہم نے تو نیلے آسمان دیکھے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ اصل میں اخضر جو ترجمہ ہوا توحید مفضل میں مولانا ہارون زنگی پوری صاحب نے کیا، تو میں بھی کنفیوز ہو گیا تھا اس کے اندر کہ اخضر تو ہے لکھا ہوا، اور اصل عبارت جو ہے توحید مفضل کی اس میں بھی اخضر لکھا ہوا ہے، یہ سب رنگ کا آسمان، لیکن تو سبز آسمان ہوتا نہیں کہیں، آسمان تو نیلا ہے۔ جی، تو اس کے اوپر پھر ہم نے جب تحقیق کی اور کافی جد و جہد کی تو جو لغات ہیں عربی زبان کی، جی جی، اس سے جب ہم نے رجوع کیا جو عام طور پہ مستعمل نہیں ہے ہمارے ہاں، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اخضر کے معنی سبز ہی نہیں ہے، سبز بھی ہیں۔ اچھا،
سبز بھی ہیں اور بھی کچھ ہے. بالکل. تو اخضر کے معنی صرف سبز نہیں ہے، اس کے علاوہ سلیٹی رنگ کو بھی اخضر کہا جاتا ہے. تو یہ سلیٹی رنگ کا آسمان ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، یعنی شام ہونے سے پہلے، شام کے وقت اور سورج نکلنے سے پہلے آسمان جو ہے آپ کو سلیٹی رنگ کا نظر آتا ہے. اچھا. تو وہ سلیٹی رنگ جو ہے وہ اصل میں فضا کے اندر جو گیسز ہیں، خاص طور پر یہ آکسیجن، تو اس کی اوزون گیس کی لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے. جو میں نے بتایا نا 7 تہیں ہیں آسمان کی، اس میں سے ایک لیئر اوزون کی بھی ہے. تو ہمیں اس وقت اوزون کی لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ سلیٹی رنگ کا آسمان نظر آتا ہے. تو اخضر کے ایک معنی سلیٹی اس رنگ کے بھی ہیں جو سفید اور کالے کے بیچ میں ہوتا ہے. اخضر عربی زبان میں اس رنگ کو بھی کہتے ہیں جو اچھا لگے آنکھوں کو. اچھا. وہ کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے. واہ زبردست. نیلا بھی اچھا لگتا ہے تو ہم نیلا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. اچھا، اخضر جو ہے وہ عرب کے جو قدیم لوگ ہیں، عربی جو عرب کے رہنے والے ہیں، صحراؤں کے رہنے والے ہیں، وہ ویسے بھی آسمان کو بجائے سما کہنے کے اخضر کہہ دیتے ہیں. جی جی. سبز. جی. اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ زمین پر ساری ہریالی، تمام نباتات، تمام فصلیں، تمام درخت آسمان کی وجہ سے اگتے ہیں. اچھا. اور وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، تو اس لیے آسمان کو اخضر بھی کہہ دیتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے جب کہا اخضر کہا تو اصل میں سارے معنی میں استعمال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. اچھا سید صاحب، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفہ ایک بریک کا. ناظرین کرام، وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفہ کے بعد. خوش آمدید ناظرین. ہمارا گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی سید صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ سورج حرکت کرتا ہے، اس کے بارے میں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو اگر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ہاں، اس پہ ایک پورا باب ہے جو امام علیہ السلام نے اس میں تفصیل سے بات کی. جی. اور سورج کی حرکت کے بارے میں بتایا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور آہستہ 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 مغرب کی طرف چل جاتا ہے. تو شروع میں وہ سامنے آنے والی چیزوں کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، پھر درمیان والوں کی، اور پھر وہ آخر ڈوبتے ہوئے ان چیزوں تک بھی روشنی ڈالتا ہے جن پہ دن کے شروع کے حصے میں روشنی نہیں پڑی. روشنی سے مراد کیا ہے؟ روشنی سے مراد روشنی ہی نہیں ہے، توانائی بھی ہے. یعنی سورج ایک ستارہ ہے ہمارے نظام شمسی کے اندر، باقی تو سیارے ہیں، ہم زمین پہ رہ رہے ہیں نا. تو زمین کے اوپر جتنی بھی نباتات اگتی ہیں، جتنی بھی توانائی آتی ہے، وہ تمام سورج کے ذریعے آتی ہے. بے شک. قرآن میں بھی ہے نا کہ جس چیز تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمانوں میں ہے. تو رزق آسمانوں سے اترتا ہوا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. صحیح بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو آسمانوں سے سورج کی روشنی آتی ہے زمین تک، وہ درمیان میں جو گیسز ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرتی ہے. اس گرمی سے گیسوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ان کی خاصیتیں کچھ تبدیل ہوتی ہیں، اور انہی کے ذریعے ہریالی اگتی ہے. اسی کے ذریعے سورج اور زمین کے درمیان جو رشتہ ہے اور ان گیسوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہی رزق فراہم کرتا ہے سارا ہمارا. ساری فصلیں، غذائیں، جانوروں کا گوشت، جانوروں کا دودھ، پھل فروٹ، پودے، موسم، ہوائیں، یہ سب جو ہے نا اسی سورج کی روشنی کے سبب قائم ہے. اچھا. اور یہ ایک اور حکمت بھی آپ دیکھیں کہ امام اصل میں یہ سارے موضوعات فزکس کے موضوعات ہیں. جی جی. لیکن جب 7ویں صدی عیسوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس پہ بات کر رہے تھے تو اس وقت فزکس کا تو کوئی نام نہیں جانتا تھا نا، تھا تو سائنسی موضوع. لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام کا قول ہے، اس لیے ہم ذرا تھوڑے سے چپ ہو جاتے ہیں کہ سائنسی بات نہیں ہے. یہ تو 100% سائنسی باتیں ہیں. صحیح بات ہے کہ سورج کے اوپر اس وقت کون تھے، کتنے لوگ تھے جو غور کرتے. آج بھی آپ دیکھیں ہماری زندگی اتنی مصروف ہے کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی ہفتے سورج نظر نہیں آتا، جبکہ سورج وہ ستارہ ہے جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں.
بے شک. اور سورج میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ جو قدیم زمانے میں جو لوگ تھے جو وہ سورج کو پوجا کرتے تھے، سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، یعنی وہ لوگ جو کفار ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو بت پرست ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، وہ سورج کی پوجا اسی لیے کیا کرتے تھے کہ سورج کی وجہ سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے، جبکہ ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ سورج کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے نا، بے شک. اور اس کے تابع ہے. یعنی دیکھیں آپ کے دن رات کے جو دورانی ہیں، آپ اس پہ غور کریں. جی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے نا کبھی لیٹ ہو. یعنی کوئی دن ایسا ہے، آج کی تاریخ کو سورج جس وقت طلوع ہوا ہے، لاکھوں سال سے آج کی تاریخ کو اسی وقت طلوع ہوا تھا اور اسی وقت غروب ہوا تھا. تو یہ اتنا بڑا، یعنی لاکھوں میل لمبا آگ کا گولا فضا میں تیر رہا ہے، تو اسے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ تو یہ اس بات وجود خدا کی نشانیاں ہیں کہ کوئی ذات ہے جس سب یہ قبضہ قدرت میں ہے، سارے چاند ستارے. آپ دیکھیں نا سورج کا وزن کتنا ہے، لاکھوں اربوں ٹن وزن ہے. تو آپ سوئی ایک گرائیں اوپر سے، پرندے کا پر گرائیں اوپر سے، وہ زمین پہ آ جاتا ہے. تو یہ لاکھوں ٹن وزنی سورج جو ہے، جو چاند ہے، تو یہ کیوں نہیں گرتے زمین کے اوپر؟ یہی غور و فکر کرنے کی نشانی باتیں ہیں، اور قرآن مجید میں انہی باتوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انہی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے. میں وہ تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ سورج کی حرکت کے کیا فائدے ہیں. تو سورج کی حرکت کے فائدے تو آج ہر آدمی کو معلوم ہیں. جی جی. کہ سورج نہ ہو تو زمین پہ زندگی ممکن نہیں ہے. صحیح بات ہے. سورج حرکت کرتا ہے؟ ہاں، میں اس سوال کا جواب آپ کے دینا بھول گیا تھا. جی. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. عمومی طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. جی جی. لیکن اچھا، یہ اگر اس کے برعکس کہا جائے تو لوگ یقین نہیں کریں گے، کنفیوز ہو جائیں گے. تو اسی زبان میں بات کی گئی جو عام آدمی جس پہ سمجھ رہا تھا بات کو. حقیقت یہ کہ سورج حرکت تو کرتا ہے، لیکن اس کی ایک حرکت جو ہے وہ 250 ملین ایئر کے اندر جا کے مکمل ہوتی ہے. ہمارے لیے وہ سورج اپنی جگہ قائم ہے، کیونکہ اس کی جو ایک حرکت گھومے گا نا ایک دفعہ، تو وہ 250 ملین ایئرز کے برابر ہوگی. تو ہماری آپ کی زندگی میں تو نہیں آئے گا وہ. تو ہمارے لیے سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے. بالکل. خلا کے اندر سورج ایک جگہ قائم ہے، اور یہ جو سائے پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو صبح و شام ہوتے ہیں، جو دن رات گزرتے ہیں، تو یہ اصل میں زمین کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. زمین حرکت کر رہی ہے. ہاں، سورج مثلا درمیان میں ہے تو زمین اس کے گرد کیوں گھوم رہی ہے اس طرح سے. جی جی. اچھا، اس کا زمین کا جو گھومنا ہے یہ بھی بیضوی ہے، یعنی پورا گول نہیں ہے. یعنی یہاں سے قریب ہے، یہاں ادھر دور جا کے ادھر سے واپس آ رہی ہے. تو زمین کی حرکتیں دو ہیں. ایک حرکت تو وہ ہے کہ جیسے لٹو کے اوپر، لٹو کو آپ چلاتے ہیں نا، تو اپنی کیل کے اوپر وہ گھوم رہا ہوتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ. تو ایک تو حرکت ہے زمین کی اس کے ایکسس کے اوپر، یعنی اس کے محور کے اوپر، اور وہ اس کی جو حرکت ہے وہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آپ کو محسوس نہیں ہوتی، یہ قدرت کا نظام ہے. ہم سب جتنے ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں یہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے سامنے گھوم رہی ہیں. اچھا، صحیح ہے. اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اچھا، اس گھومنے کے ساتھ ساتھ زمین کی ایک اور حرکت بھی ہے جو اس کے محور پر ہے. محور کا مراد ہے کہ جس کے اوپر زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو 800 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتے ہوئے لٹو کی طرح 8000 کلومیٹر کے حساب سے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. جب وہ اپنے محور پہ سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس سے صبح شام رات دن نظر آتے ہیں، بدلتے ہیں. اور جب وہ اپنے محور پہ گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، اس کے ذریعے موسم بدلتے ہیں. یعنی سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، بارش آتی ہے. یہ سب موسم جو ہیں یہ اس کے ذریعے فصلیں بدلتی ہیں. کبھی کوئی فصل پیدا ہوتی ہے، کبھی کوئی فصل پیدا ہوتی ہے. تو امام نے بھی انہی معنوں میں کہا کہ سورج غروب ہوا، سورج طلوع ہوا، کیونکہ زمین والوں کے لحاظ سے اصل میں تو سورج نہ غروب ہوا نہ طلوع ہوا، سورج تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن امام علیہ السلام نے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ سورج غروب ہوا اور اس کی طلوع کے یہ فائدے ہیں، غروب کے یہ فائدے ہیں. سید صاحب، یہ جو ہوا ہے
یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں ناظرین کو ہمارے۔ بالکل، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے اوپر، ہوا کے اوپر سب سے پہلے گفتگو کی میرے خیال سے۔ جی جی، آپ سے پہلے ارسطو نے ہوا کے بارے میں بات کی تھی، جو قدیم یونان کے فلسفی تھا، اس نے ہوا کو کہا تھا کہ ہوا ایک عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو ارسطو نے جو باتیں کی وہ ظاہر ہے اس وقت نہ سائنسی آلات تھے نہ کچھ تھا، تو اس کی مشاہداتی تصدیق ممکن نہیں تھی۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور تقریباً 1774 عیسوی میں ایک فرانس کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا لاویزیئر، اس نے اس ہوا سے دوسری گیسیں دریافت کی، اس میں سے ایک سب سے اہم ہمارے لیے آکسیجن ہے جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ارسطو نے غلط کہا تھا، ہوا ایک عنصر نہیں ہے، دو ہیں، عناصر کا مجموعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہوا کے بارے میں جو باتیں کی وہ بہت دلچسپ ہیں۔ وہی ہاں، آپ نے اس وقت یہ کہا کہ ہوا آواز ایک اثر ہے جو ہوا جو چیزوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سائنسی نظریہ تھا، سائنسی انکشاف تھا، جس کا پتہ 18ویں صدی میں چلا سائنسدانوں کو۔ اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ آواز ہمارے کانوں میں کہاں سے آتی ہے۔ اچھا، امام نے کہا کہ ہوا اس چیزیں جب ٹکراتی ہیں تو ہوا جو ہے، ہوا کی لہریں جو ہے وہ ہمارے کانوں تک آتی ہیں، اس کے ذریعے ہم سنتے ہیں کہ یہ پتوں پہ بارش کے ٹپکنے کی آواز ہے، یا کسی چیز کے لوہے کے ٹکرانے کی آواز ہے، یا کسی جانور کے بولنے کی آواز ہے، یا جو ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہمارے لیے نہ میری آواز آپ تک پہنچ سکتی ہے، نہ آپ میری بات سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے کہا کہ مفضل تم دیکھو کہ یہ ہوا کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی امام نے کہا کہ یہ انسان اور جانور دن بھر بولتے رہتے ہیں، انسان جب تک سوتا نہیں ہے مستقل بولتے ہی رہتے ہیں، بلکہ سوتے میں بھی بولتے ہیں اکثر لوگ۔ جانور بولتے ہیں، چڑیوں کی آوازیں ہیں، بادلوں کی گھن گھرج ہے، مختلف چیزیں۔ آج کے عہد میں اگر آپ کہہ لیں تو دھماکے ہیں، گولیاں چلنے کی آوازیں، جنگوں کی آوازیں ہیں۔ جی جی، تو امام نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ایک ایسا کاغذ بنایا کہ جس میں جو چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں وہ مٹتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ سب غائب ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہوا کے اندر یہ خصوصیت نہ ہوتی کہ جو آوازیں اس پہ آئیں وہ مٹے نہ، غائب نہ ہوں، قائم رہیں، تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ لاکھوں سالوں سے چلنا سے ہاں، مثلاً یہ کہ مستقل آوازیں آتی رہتی تو ہم وہ آوازیں جاتی نہ کہیں، تو امام نے کہا کہ وہ آوازیں مستقل رہتی ہیں اور ایک ایسا اسٹیج آتی کہ ہوا آوازوں سے بھر جاتی، تو پھر لوگ خواہش کرتے کہ نئی ہوا آئے اور یہ چیزیں یہاں سے جائیں تاکہ ہم بات کر سکیں۔ یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا آج کل کی دنیا میں تو دھماکے بہت ہوتے ہیں نا، مثلا کہ دھماکے کی آواز ایک جگہ کے اوپر دھماکہ ہوا اور وہاں کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے یا بلڈنگیں گر گئیں، تو وہی دھماکہ، اس دھماکے کی آواز اگر ہوا میں برقرار رہتی تو وہ سفر کرتی رہتی اور جہاں جہاں جاتی وہاں دھماکے ہوتے رہتے اور وہاں بربادی پھیلتی رہتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ایسا کاغذ بنایا کہ جو کچھ اس پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے آوازوں کی شکل میں وہ مٹتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ سید صاحب، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی جناب۔ ناظرین کرام، ابھی آپ پروگرام قرآن اور سائنس ملاحظہ فرما رہے تھے، شریک گفتگو تھے جناب محمد علی سید صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال ندیم اور محمد علی سید صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔